اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ جو میں نے دو پہلی ویڈیو بنائی ہیں وہ آپ نے غور سے سنی ہوگی اور آپ کو سمجھ آ جائی ہوگی کہ میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو دیکھیں، پہلے میں قرآن پاک کی ایک آیت بیان کروں گا۔ چلیں میں پہلے آپ کو اپنا جو ہے، ہم اہل تشیع جو ہیں وہ آپ کو اپنا عقیدہ بتا دیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک رب جانتے ہیں اور عادل سمجھتے ہیں، اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے ہم ان کو آخری نبی سمجھتے ہیں اور معصوم سمجھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد ہمارے 12 امام ہیں، ہم ان کو معصوم سمجھتے ہیں کیونکہ قرآن پاک اور احادیث سے ان کی معصومیت ثابت ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں ان کی معصومیت ثابت ہے، آیت تطہیر سے ہمارے 12 اماموں کی معصومیت ثابت ہے۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ ہم اہل تشیع کا عقیدہ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھوں گا، اس کا آیت کا ترجمہ پڑھوں گا، اور انشاءاللہ یہ ویڈیو جو ہے میں قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ بیان کروں گا تاکہ آپ کو نیکسٹ جو میں چیزیں آپ کو بتاؤں گا اس میں سمجھنے کے لیے آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ دیکھیں، قرآن پاک کی آیت سپارہ نمبر 3 ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے حبیب کو فرما رہی ہے کہ آپ فرما دیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر پھر وہ روگردانی کریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ امید ہے کہ میرے اہل سنت بھائی کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف روگردانی، انکار کرنا، نہ ماننا، روگردانی کرنا، اس کے معنی بنتے ہیں جو بھی، چاہے اس وقت کا مسلمان ہو، چاہے اس وقت کا مسلمان ہو، چاہے آنے والے وقت کا مسلمان ہو، قیامت تک جو بھی مسلمان آئیں گے یا جو بھی مسلمان گزر چکے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی اطاعت نہیں کرتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اطاعت نہیں کرتے، ان کے حکم کو رد کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو کافر پکار رہی ہے، کافر پکار رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آیت نمبر 31 ہے، سپارہ نمبر 3 ہے۔ آپ فرما دیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر پھر وہ روگردانی کریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اب آپ کے سامنے میں 2-3 چیزیں اور بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے بندہ گناہگار، ہم لوگ گناہگار ہیں۔ میں آپ کو مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم گناہگار ہیں، گناہگاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر نعوذ باللہ ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم گناہگار بنتے ہیں۔ اگر ہم شراب پیتے ہیں تو گناہگار ہیں، جھوٹ بولتے ہیں گناہگار ہیں، سود کھاتے ہیں گناہگار ہیں، ڈاکہ چوری جو بھی کرتے ہیں گناہگاروں میں ہم شامل ہوں گے۔ ہاں، میں کافر تب بنوں گا اگر میں نماز کا انکار کروں۔ اگر میں کہتا ہوں نہیں جی یہ نماز پڑھنے سے کوئی بندہ گناہگار نہیں ہوتا، یہ ایسے ہی ہے، تو پھر میں کافر ہوں۔ اگر میں شراب کو حلال کہوں کہ نعوذ باللہ شراب حلال ہے، خنزیر حلال ہے، تو پھر میں مسلمان کی لسٹ سے نکل گیا، میں کافر ہو گیا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو رد کر رہا ہوں، انکار کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ حکم کا میں انکار کر رہا ہوں۔ تو اس لیے قرآن پاک کے واضح الفاظ ہیں کہ جو روح گردانی کرے، انکار کرے، وہ بندہ کافر ہے۔ ہم انکار نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہم نماز پڑھیں، 5 وقت کی قرآن پاک کی تلاوت کریں، یہ جو شراب ہم پیتے ہیں اس سے ہمیں چھٹکارا مل جائے، گناہوں سے چھٹکارا مل جائے، سود سے چھٹکارا مل جائے، ہم پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، نیکی طرف مائل ہوں، تو پھر ہم کافروں میں شمار نہیں ہوتے، ہم جو ہیں گناہگاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر ہم وہ ایسے کام کریں جو گناہوں میں شامل ہے، شراب پینا گناہ ہے، نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، اگر ہم ان چیزوں کا انکار کریں گے، انکار میں نہیں مانتا، نماز پڑھنا نہیں جی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، پھر میں نعوذ باللہ میں اگر یہ میرے الفاظ ہے تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ اگر میں کہتا ہوں کہ شراب حلال ہے، حرام نہیں ہے، تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ یہ قرآن پاک کی آیت کو رد کرنا ہے، قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ کے حکم کو رد کرنا ہے۔ جب بھی کوئی بھی
مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے حکم کو رد کرتا ہے، قرآن پاک کی آیت کا انکار کرتا ہے، اس کا معنی انکار کرتا ہے، تو وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت صاف صاف بیان کر رہی ہے کہ آپ فرما دیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر وہ روح گردانی کریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ میں بالکل حرف بحرف میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آیت نمبر سپارہ نمبر 26 ہے، سورت محمد مدینہ، آیت نمبر 32 اور 33 کے درمیان والی ہے۔ اے ایماندارو، خدا کا حکم مانو اور رسول کی فرما برداری کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ دیکھ لیں، اس میں بھی صاف بیان کیا گیا کہ اگر تم خدا کا حکم نہیں مانو گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، چاہے میں نے 100 حج کیوں، 1000 حج کیوں، اگر میں ان کا حکم نہیں مانتا تو وہ میرے سب اعمال بیکار ہیں، میں پھر مسلمانوں کی فہرست میں نہیں رہوں گا۔ اسی طریقے سے سورۃ المدینہ آیت نمبر 35 سے اے رسول کہہ دو خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ سپارہ نمبر 22 ہے، آیت نمبر 35 سے جب خدا اور اس کا رسول کسی بات کا حکم دیں تو ان کو اپنے اس کام کا اختیار ہو، اور جس شخص نے خدا اور رسول کی نافرمانی کی تو وہ یقیناً کھلم کھلا گمراہی میں مبتلا ہو چکا۔ یعنی کہ جس بندے نے بھی اللہ تعالیٰ کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ مانا، وہ بندہ کھلم کھلا گمراہی میں گرفتار ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں سپارہ نمبر 9 ہے، آیت نمبر 19 ہے، اے ایماندارو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ موڑو جب تم سن رہے ہو۔ مثلا یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کوئی حکم دے تو میں اگر سن رہا ہوں تو مجھے اس کے اوپر عمل کرنا میرے اوپر واجب ہے۔ میں اب آپ کے سامنے ایک مثال تھوڑی سی بیان کرتا ہوں، پھر میں آپ کی مثال دے رہا ہوں کہ دیکھیں قرآن پاک کی میں ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کروں، پھر اس کے بعد میں مثال دوں گا، پھر آپ کو آسانی جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے وہ سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ قرآن پاک کی سپارہ نمبر 10 ہے، سورت توبہ ہے، 22 آیت نمبر 22 اور 23 کے یہ درمیان ہے۔ اب اس کا ترجمہ پلیز غور سے سنیں۔ اے ایماندارو، اگر تمہارے ماں باپ اور تمہارے بہن بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتے ہیں تو تم ان کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھو، اور تم میں جو شخص ان سے الفت رکھے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی کہ ہم مسلمان تب بنتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ بہن بھائی چاچے مامے ان سب رشتوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیار کریں۔ ان سب سے زیادہ پیار جو ہے ہم اگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے کریں گے اور رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کریں گے تو تب ہم جا کے مسلمان ہیں، محمد نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں آپ کسی آیت کا میں یہ آپ قرآن پاک میں یہ آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مسلمانوں سے جنت کا وعدہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے مومنوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں مومنوں میں شمار کرے، مسلمانوں میں نہیں۔ ہم جو ہے جس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اپنی زبان سے کلمہ جاری کر دیا، وہ بندہ مسلمان ہو گیا، وہ مسلمانوں میں آ گیا۔ اب وہ مومن تب بنے گا جب وہ نماز پڑھے گا، متقی ہوگا، احادیث کے اوپر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، سود نہیں کھائے گا، حرام نہیں کھائے گا، تب جا کے وہ مومنوں کی صف میں شمار ہوگا اور تب جا کے وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ سپارہ نمبر 10 ہے، اس میں سورہ انفال ہے، آیت نمبر 45-46 کے درمیان ہے، جن کے اس 45-46 آیت نمبر جو ہے ان کے درمیان والی جو صورت ہے۔ اور خدا کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا مت کرو۔ اب دیکھیں میں نے اتنی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات بیان کی ہیں کہ تاکہ آپ کو میری باتیں جو ہیں جو میں نیکسٹ ویڈیو میں بنا رہا ہوں وہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائیں گی، اور پھر اس کے اوپر آپ مجھے گالیاں نہیں دیں گے، میرے اوپر غصہ نہیں ہوں گے،
اور آپ اس کی تحقیق کریں گے۔ میں نے اس لیے قرآن پاک کی آیت سنائی ہے، جو بھی قرآن پاک کے خلاف بات کرتا ہے، جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا حکم نہیں مانتا، اس کا انکار کرتا ہے، ماننا انکار کرتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی حکم کا انکار کرتا ہے وہ بندہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ کافر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے نزدیک وہ بندہ کافر ہے۔ قرآن پاک میں یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں کہ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار کیا وہ بندہ کافر ہے۔ کافر، ہم اپنی طرف سے کسی کو کافر نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہمیں حکم دیتی ہے ہم اس کے مطابق جو ہیں وہ بات کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، میں نے تو اتنی ساری آیات بتا دی ہیں، آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں، ان کا ترجمہ بھی سنایا۔ اگر آپ خود قرآن پاک کھولیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ساری جو ہیں وہ واضح آپ کے اوپر بیان ہوتی جائیں گی، اور آپ حق کا جو راستہ ہے، جو بھی حق کا راستہ ہے، اس کو آپ انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے اور آپ اس کے اوپر چلیں گے۔ میرا یہ آپ سے وعدہ ہے، اگر آپ نے میری یہ ویڈیو غصے سے نہ دیکھیں، پیار و محبت سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کی اور اس کے بعد تحقیق کی، تحقیق ضروری ہے۔ میں آپ کو کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ آئیں اور ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، شیعہ بن جائیں۔ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں اور آپ سے التماس کر رہا ہوں کہ خدا را تحقیق کریں، قرآن پاک پڑھیں ترجمے کے ساتھ، اور اپنی شرح ستہ کی کتابیں پڑھیں، کسی اہل تشریح کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو بناتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔